اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسوا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ ان کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اس کو دیہات سے آنے والے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ وہ ان کو دودھ پلائیں تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر طریقے سے ہو سکے اور وہ خاص عربی زبان بھی سیکھ سکیں۔ دائیوں کا وفد مکے میں داخل ہوا تو انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جن گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب حضرت عبدالمطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا مگر اپنے ساتھ نہ لے گئیں۔ جب ان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی کہ یتیم گھرانے سے ان کو بھلا کیا ملے گا۔ اس طرح بہت سی دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، لیکن کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے، کیونکہ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ کے حصے میں آنی تھی۔ جب حضرت حلیمہ مکہ میں پہنچیں تو ان کو معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، صرف وہ ہی بغیر بچے کے رہ گئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ بھی رہ گیا ہے جس کو کوئی دائی بھی اپنے ساتھ نہیں لے گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر یہاں سے چلی جاؤں اور دوسری عورتیں بچے اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور یہ عورتیں مجھے بعد میں طعنے دیں گی، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو ان کے شوہر عبداللہ ابن حارث بولے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت ڈال دے۔ آپ دونوں جناب حضرت عبدالمطلب کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عبدالمطلب اور حضرت آمنہ نے آپ لوگوں کو دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ حضرت حلیمہ کو بچے کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ریشمی سبز رنگ کا کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ ہلکی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سو رہے تھے، تو حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے ایک نور نکلا اور وہ آسمان پر چلا گیا۔ پھر حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا۔ پھر حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور والدہ سے اجازت چاہی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پیا۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی دستور رہا، آپ دائیں طرف سے دودھ پیا کرتے تھے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا تھا۔ سب دائیاں اپنے اپنے خچر پر روانہ ہوئیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، ہم بھی اپنے خچر پر روانہ ہوئے۔ جب ہم اس پر آئے تھے تو وہ بہت آہستہ چلتا تھا، بعد میں وہ اتنا تیز چلا کہ سارے قافلے کو ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتا تھا، تو سب دائیوں نے حیرانگی سے مجھ سے پوچھا، اے حلیمہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر تیزی سے کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی، جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا اتنا مشکل تھا، تو وہ اب اتنا تیز کیسے چل رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں، میں نے جواب دیا، جی ہاں یہ وہی ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو وہاں کوئی گھر بھی ایسا نہیں تھا جہاں سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔
حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر والحمد للہ کثرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریف ہے اور اسی کے لیے صبح شام کی پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچے کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے، ہماری آرزو تھی کہ کچھ مدت آپ ہمارے پاس ہی رہیں۔ ہم نے آپ کی والدہ سے بات کی، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اس بچے کو کچھ اور عرصہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت آمنہ سے کہا میں ڈرتی ہوں کہ ان پر مکہ کی آب و ہوا اور بیماریوں کا اثر نہ ہو جائے۔ جب آپ نے بار بار اصرار کیا تو حضرت آمنہ مان گئیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور بڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کر اور بچوں کو دیکھتے تھے۔ بچے کھیلتے نظر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب بھی نہ جاتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے؟ دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا وہ صبح بکریاں چرانے جاتی ہیں، شام کے بعد گھر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگ گئے۔ خوش خوش جاتے اور خوش خوش واپس گھر آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جلدی چلیں ورنہ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی ہمارے ہوش ہی اڑ گئے۔ ہم دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، رنگ زرد ہو گیا تھا اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تو آپ کو تکلیف ہوئی تھی، بلکہ فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر ان دونوں نے مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، میرا پیٹ چاک کیا اور کوئی چیز تلاش کرنے لگے، اور ان کو جب وہ چیز مل گئی تو انہوں نے وہ چیز نکال کر باہر پھینک دی۔ میں نے جاننا چاہا لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ انسان کے جسم میں سیاہ رنگ کا ایک دانہ ہوتا ہے جو انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے، یہ انسان کے جسم میں یہاں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس وقت ہم آپ کو فوراً گھر لے آئے۔ ان کے شوہر کو جب اس معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائب ہو گئے۔ میں پریشان ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی۔ میں فوراً سے آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی تو میں نے کہا میں جب آپ کو لے کر آ رہی تھی بلائی علاقے میں پہنچی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گم ہو گئے۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے لیے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ دونوں تلاش کرتے کرتے ہلامہ کی وادی میں پہنچ گئے۔ ایک درخت کے نیچے ان کو ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبدالمطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت
قد نکال چکے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تیزی سے قد نکال رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر آپ کے دادا بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا، رونے لگے اور خوب پیار کیا، پھر اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر آ کر آپ کے دادا نے بکریاں ذبح کی، گائیں ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سے پوچھا، آپ بچے کو کیوں لے کر آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ آپ کے پاس رہیں۔ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کر دوں۔ حضرت آمنہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی اور کہا، مجھے سچ بتائیں آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت حلیمہ نے دراصل بہت عجیب و غریب واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھے تھے، ان کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینہ چاہ کرنے والا واقعہ پیش آیا تو وہ فوری طور پر آپ کو واپس کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا جو خود کو تورات کا محافظ بتاتا تھا، تو میں نے ان سے اس بچے کے بارے میں پوچھا، ان کی پیدائش کے واقعات سنائے، تو انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کی باتیں سن لیں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ تو میں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، نہیں، یہ اس کے باپ ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو یقیناً قتل کر دیتے۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھ لیا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین دنیا میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہو جائے گا، ان کی پیدائش کی یہ علامات ہوں گی۔ جب آپ نے ان سے کہا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں، تو انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ بتاتی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک میلے میں لے گئیں، وہاں پر ہر قسم کے لوگ موجود تھے، ان میں ایک کاہد بھی تھا۔ اس نے بچے کو دیکھ کر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگو اس بچے کو قتل کر دو، کیونکہ اس نے بچے میں نبوت کی ساری نشانیاں دیکھ لی تھیں۔ حضرت حلیمہ گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بھاگ گئیں۔ اس طرح اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ کاہد کی باتیں سن کر لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ لوگوں نے کاہد سے پوچھا، آپ کس بچے کو مارنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کر دے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آ جائے گا۔ لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے مگر ناکام رہے۔ ایک واقعہ ابن ہشام میں بھی موجود ہے۔ حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس چھوڑنے جا رہی تھیں، راستے میں عیسائیوں کا ایک لشکر ملا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور جب آپ کی کان پر مہر نبوت کو دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی کو دیکھ کر حضرت حلیمہ سے پوچھا، کیا ان کو کوئی بیماری ہے جو ان کی آنکھیں سرخ ہیں؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، یہ پیدائشی ایسے ہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت حلیمہ سے کہا، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، یہ بچہ نبی ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ یہ سن کر وہاں سے آپ کو لے کر بھاگ گئیں اور حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ ان واقعات کے بعد حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو ان کی والدہ کے حوالے ہی کر دیا جائے۔ جب حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو آپ کی عمر مبارک 4 برس تھی۔ اس کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو کچھ عرصے بعد ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو وہیں پر ہی دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ میں تشریف لائیں۔ آپ کے ساتھ اس وقت ایمن بھی تھیں۔
وہ کہتی ہیں کہ وہاں عیسائیوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائیں۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے اس امت کے نبی یہی ہیں، مدینہ ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب یہ سب حضرت آمنہ نے سنا تو وہ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئیں اور راستے میں ہی انتقال کر گئیں۔ ایک روز عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کا ذکر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا واقعہ ہے۔ یہ اس کی جائے پیدائش ہے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں لے کر پہنچ گئے۔ اس پادری کی نظر آپ پر پڑی تو چلا اٹھا کہ یہ وہی ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ تب وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ تو پادری یہ سن کر کہنے لگا کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی وہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو ساتھ لے آؤ، اپنے ساتھ بٹھاتے اور کھانا کھلاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگ گئیں۔ مکہ میں آپ کا بہت علاج کروایا گیا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عقاب کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا تو آپ کے دادا نے اس کو آواز دی پر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک عبادت گاہ میں زلزلہ آ گیا۔ راہب ڈر کے مارے فوراً باہر نکل آیا، کہیں وہ دیوار اس کے اوپر نہ گر جائے۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا، اے عبد المطلب، یہ اس امت کا نبی ہے، اگر میں آج باہر نہ نکلتا تو یہ یقیناً عبادت گاہ مجھ پر گر پڑتی۔ اس کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کوئی یہودی اور عیسائی اس کو قتل نہ کر دے۔ راہب نے کہا، جہاں تک اس کی آنکھوں کی بات ہے تو اس کا علاج تو ان کے پاس خود ہی موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر حیران ہو گئے، کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا لعاب اس کی آنکھوں پر لگائیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب نکالا اور ان کی آنکھوں پر لگا دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور آپ کی حفاظت کی۔ آپ کی والدہ کے بعد آپ کی پرورش حضرت عبد المطلب یعنی آپ کے دادا نے کی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔